Assalamu alaikum, dear learners. How are you? I hope you are all doing great in your life. I'm your trainer Muhammad Mushaid Haider. We were discussing industrial fire hazards. Let's start by watching a video. یہ ایک رگ ہے جہاں فائر لگ گئی ہے. اب یہاں ملین بلین ٹریلین ڈالرز کا ان رگس پہ خرچہ ہوتا ہے. اب وہاں ہم نے فائر کو سیو کرنا ہے. فائرس کو بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں یہ کیمیکل ریئیکشن ہے جو ہیٹ اور لائٹ پروڈیوس کرتا ہے, اور اگر فائر کو آپ کنٹین نہیں کریں تو ڈیمیج, ڈاؤن ٹائم, پروڈکشن ڈیلے اور فیٹیلٹیز کی صورت میں نکلتا ہے. ہم نے فائر ٹرائی اینگل کو بھی انڈرسٹینڈ کیا تھا. دیکھیں, فائر کے لیے ہیٹ, فیول, آکسیجن تینوں ہی چاہیے ہوتی ہیں. اب انڈسٹریل ہیزارڈ میں بیسیکلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے جو میٹیریلز ہوتے ہیں, ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, وہ فائرس کو انوائٹ کرتی ہیں. فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں فلیمیبل لیکوڈ اور گیسز کی صورت میں. یہاں فلیمیبل لیکوڈ اور گیسز, پٹرول, ڈیزل, کروڈ آئل یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو رہا تھا. جیسے ٹرانسپورٹ ہوا, لیک ہو گیا. جیسے ہی لیک ہوا, باہر ہارڈ سرفیس ہے, باہر آکسیجن ہے, تو اس کی وجہ سے یہ بلاسٹ ہو گیا. اب اسی طرح تھنرس, سالوینٹس, سب کا یہی رول ہے. اب ان کے ویپرس بھی ریلیز ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے بلاسٹ ہو جاتا ہے, مطلب ویپر میں کنورٹ ہوتے ہیں فرسٹ اسٹیپ پہ. یا اسٹوریج ٹینک لیکس ہوتے ہیں اور کروڈ آئل لیک ہوا اور ان کنیکٹ ہوا آکسیجن اور ہیٹ کے ساتھ وہ بلاسٹ ہو گئے. اب سیکنڈ, الیکٹریکل فالٹس. اب دیکھیں یہ ایک الیکٹریکل فالٹ کی وجہ سے یہ اس الیکٹرک پاور گرڈ اسٹیشن کا کیا ہوا ہے, تو پریشانی کی بات ہے. فائر ہر جگہ ہے. آر فلیکشنگ ہو سکتی ہے, گراؤنڈنگ ہو سکتی ہے, اس میں 1000 ریزنز ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں. ہارڈ ورک آپریشنس. ہارڈ ورک وہ ہوتے ہیں جن میں آپ نیکڈ فلیمس کو یوز کر رہے ہیں, ویلڈنگ, سولڈرنگ, گرائنڈنگ, کٹنگ وغیرہ. اب یہ ایک ورکر ہے کسی ٹینک کے اوپر ہارڈ ورک کر رہا ہے, اور یہ جو ٹینک ہے آلریڈی اس میں کچھ گیس اسٹور تھیں, لیکن سیف پریکٹسز یہی ہوتی ہیں کہ جس ٹینک میں ڈرم میں گیس ہو یا کبھی رہی ہو اس کے اوپر اس طرح کا کام نہیں کرتے. اب دیکھیں یہ ویلڈنگ کا کام کر رہا تھا, جو فلیمز تھے نیچے ہے. اب یہ اپیرنٹلی خالی باکس تھا, لیکن اس میں جو گیس ریزیڈیو رہ گئے تھے اس کی وجہ سے یہ اس طرح کا بلاسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. کمبسٹیبل ڈسٹ, جو ڈسٹ ہے وہ بہت, یہ اس ڈسٹ سے مراد کمبسٹیبل ڈسٹ ہے. آپ شوگر انڈسٹری میں جائیں تو وہاں بگاس ایسے بہت فائن فارم میں نا اڑ رہی ہوتی ہے پورے پلانٹ پہ. تو یہ جو ڈسٹ بہت ڈینجرس چیز ہے. جب فائر ایکسپلوڈ ہوتی ہے تو یہ فائر ڈسٹ کی موجودگی میں فائر نہیں رہتی, ایکسپلوژن بن جاتی. تو فائر کو کنٹرول کرنے کے اسٹیپس ہیں. دیکھیں پھر ہے مشینری فرکشن اینڈ اوور ہیٹنگ. اوور ہیٹنگ یا کوئی بھی مشینری آپ کر رہے ہیں, ہر مشینری میں نا ہارڈ ورک ضروری ہوتا ہے. اب یہ ایک ویلڈر ہے, ریپیئرر ہے, اس نا کار کو ریپیئر کر رہا ہے. ریپیئر کرنے کی وجہ سے مشینری کا ہیزارڈ ہے, یہاں سے جو فائر ہے اس نے بڑھ جانا ہے, ایکسپینڈ ہو جانا ہے, اور تھوڑی دیر میں ساری کار میں لگ جانا ہے. اسے سمجھ آ گئی ہے کہ اب میں کار کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ کیا ہے؟ فرکشن ہیزارڈ ہے, یہ اوور ہیٹنگ ہیزارڈ ہیں. کئی ریزنس ہو سکتے ہیں. اب اس میں کنویئر بیلٹس, گیئر باکس, موٹر, ان کی فرکشن سے کسی بھی وجہ سے ہو سکتے ہیں. اب کنٹرول میئرس کو ہم دیکھتے ہیں. ہیزارڈ کو ہم نے ارلی آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, ہم نے ہیرارکی آف کنٹرول یوز کرنا ہے, ہم نے فائر رسک اسیسمنٹ کرنا ہے. ہیرارکی آف کنٹرول میں نے کئی بار ایوش MS اور اوشا کی فری ٹریننگ میں آپ کو سکھایا تھا, تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. جو امپلائی ہیں انہیں انکریج کیا جائے کہ وہ فائر رسک کو رپورٹ کریں, اور آپ نے جو فائر لوکل اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے تاکہ فائرز کو کنٹین کیا جا سکے. فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ. اور اگر آپ مجھ سے لنکڈ ان, واٹس ایپ, فیس بک, انسٹا پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں تو میں وہاں جو بھی ڈاکومنٹ شیئر کروں گا ہیلتھ اینڈ سیفٹی ریلیٹڈ آپ کو پہنچ جائے گا. اور نوٹ, یہ فائر سیفٹی کی کمپلیٹ ٹریننگ آپ کو ویڈیو ڈسکرپشن میں مل جائے گی. ریممبر می ان یور پریئرس. اللہ حافظ.